الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پچھلے جمعے بیان میں جو بات لے کے چلا تھا اس کو آج انشاءاللہ مکمل کروں گا. بات یہ تھی کہ انسانوں کی آراء میں آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں. موت پر اختلاف ہے، پھر موت کے بعد زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو اس کی صورت کیا ہوگی، زندگی کی کس شکل میں ملے گی. پھر اس زندگی میں اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو اس کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس میں بھی اختلافات ہیں. آپ آخرت کی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہودیوں کے ہاں فارمولہ الگ ہے، عیسائیوں کے ہاں فارمولہ الگ ہے، قادیانیوں کا الگ ہے، شیعہ کا الگ ہے، سنی کا الگ ہے. بلکہ پہلے تو غیر مسلم اور اسلام کا الگ ہے. پھر اسلام میں کافی سارے فرقے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ ہے. گرین والوں کا الگ، وائٹ والوں کا الگ، بہت اختلافات. لوگ سنتے سنتے تھک جاتے ہیں. بات سے بات چل نکلتی ہے، کیا کروں. ایک بات خوب یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے سمجھنے کو مشکل نہیں بنایا. دین کے سمجھ کو یعنی یہ پہچاننا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ کام اللہ نے مشکل نہیں رکھا. کیونکہ اگر یہ کام اللہ نے مشکل بنا دیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جس پرپز کے لیے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ تو ہے جنت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانا بہت پیچیدہ بنا دیا اللہ نے. یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیپر حل کون سا کرنا ہے ہم نے. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا پیپر کی تیاری کے لیے آپ کو ایک سلیبس دیا جائے، بھئی یہاں سے یہاں تک سے آئے گا. تو اب اس میں آسان کتاب دے دی کہ بھئی یہ یاد کر لو، یہاں سے آئے گا. اس میں جو بالکل ہی نکھٹو ہوگا، بالکل ہی نالائق ہوگا، وہ تو فیل ہو جائے گا. پورا سال ملا تھا اس کو کتاب کی تیاری کے لیے. جو تھوڑا سا بھی سمجھدار ہوگا، تھوڑا سا بھی محنتی ہوگا، وہ اس امتحان کو کم از کم پاس تو کر ہی لے گا. پاسنگ مارکس تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں نا، وہ تو گزارا تو کر ہی لے گا. لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ میرا سلیبس کیا ہے جس پہ میں نے چلنا ہے، جس کی میں نے تیاری کرنی ہے، تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ پاس ہونے کا امکان زیادہ ہے یا فیل ہونے کا؟
آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس سال جب میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھوں گا تو انٹر کی جو انگلش کی بک ہے اس سے سوال آئے گا یا بی اے کی بک جو ہے اس سے سوال آئے گا. دوسرا یہ بھی نہیں پتا کہ انگلش کا پیپر آئے گا یا اردو کا آئے گا. اب آپ سوائے سر پھٹولنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کوئی دپل میں نکل گیا تو نکل گیا. بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے بیان آج کا کہ نہیں ہو رہا؟ شکر ہے. بعض دفعہ پورا بیان ہوتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ریکارڈ نہیں ہو رہا. جب ریکارڈ نہیں ہوتا نا تو میرا پھر الگ موضوعات میں منتخب کرتا ہوں, کیونکہ پھر وہ محدود لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اس کے حساب سے ہوتا ہے. جب مجھے پتا وہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے پھر بہت زیادہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے پھر میں الگ موضوعات ہوتا ہوں. تو دپل میں جو ہے کوئی جنت میں چلا گیا تو چلا گیا. اتنا مشکل سلیبس, اتنا مشکل سلیبس. ورنہ جنت میں جانا پھر بہت مشکل. یہی نہیں پتا چلے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور ظاہر ہے اللہ ظالم نہیں ہے. دیکھیں جب بھی کسی سے بحث ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر دونوں فریق متفق ہوتے ہیں, اسی بیس کو آگے بنیاد بنا کر پھر عمارت کھڑی ہوتی ہے مناظرے کی یا دلائل کی یا بحث کی. اگر بیس ہی طے نہیں ہو رہی ہے تو آپ ساری زندگی لڑتے رہو گے مرغوں کی طرح, نتیجہ زیرو آئے گا. تو ایک بیس یہ ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے, اس کو ماننا پڑے گا. تو اللہ نے خود بھی کہا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں, اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس کو ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے. اللہ نے اگر جہنم بنائی ہوتی صرف اس لیے کہ میں اپنے بندوں کو اٹھا اٹھا کے وہاں پھینکوں, تو کیا مل رہا ہے اللہ کو اس سے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, کیا مل رہا ہے اس کو؟ ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر کرو اور اس پر ایمان لے آؤ تو تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اس کا دل تھوڑی چاہتا ہے, وہ عذاب دیتا ہے کسی وجہ سے. اس کو بہت اس کی ناشکری کرتے ہو تو پھر اس کا انتقام کا ایک, اس کی جو انتقام کی صفت ہے وہ جوش میں آتی ہے. ورنہ اللہ کی تو رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ جب اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ جنت میں جائیں, جہنم میں وہی جائیں جو پرلے درجے کے نالائق ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ فیل کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے پیپر آؤٹ ہو گیا اس کے بعد بھی اگر تیاری نہ ہو, بھائی بی اے کا پیپر تھا آؤٹ ہو گیا, جیسے کہ ہو جاتا ہے ہمارے یہاں, بلکہ وہ بنتا ہی باہر ہے. آؤٹ تو کوئی چیز ہوگی نا, پہلے ان تو ہو, صلح مشورے سے بن رہا ہوتا ہے وہ سب کے. تو وہ پیپر آؤٹ ہو گیا, آپ کو پتہ چل گیا یار یہ پیپر آنے والا ہے اور 15 دن باقی ہیں. اب تو بہت ہی کوئی نالائق ہوگا نا جو فیل ہوگا, بہت ہی نااہل ہوگا. تو اللہ نے صرف یہ نہیں کہ سلیبس نہیں بتایا ہمیں, بلکہ پیپر بھی بتا دیا کہ یہ سوالات ہوں گے. سب سے پہلا سوال تو ہے نا وہ تو عقیدے کا, توحید کا, توحید و رسالت. پھر اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے, یہ کمپلسری ہے. اس میں یہ آپشنل نہیں ہے کہ نہ تو نماز پڑھ لو یا روزہ رکھ لو, یا نماز پڑھ لو یا غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر زیادہ کھانا کھلا دیا غریبوں کو تو نماز چل جائے گی, معاف ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. داڑھی بھی کمپلسری ہے, یاد رکھو, کیونکہ آج کل ہر چیز کو مشکوک بنا دیا ہے. داڑھی کیا ہے؟ کمپلسری. دلیل کیا ہے؟ نبی کا حکم ہے اعفوا اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, ختم. اب اس میں کوئی بیٹھ کے کوئی پروفیسر اپنی تقریریں جھاڑنا شروع کر دے, یہ تو اس زمانے میں تھا, اس زمانے میں سبھی رکھا کرتے تھے. اس زمانے میں تو بت پرستی بھی تھی, نبی نے منع کر دیا. اس زمانے میں تو لوگ اپنی بغلوں کے بال بھی بڑھا لیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بال کاٹو. آپ نے فرمایا انبیاء کی فطرت 10 چیزیں ہیں, ان میں داڑھی بڑھانا, مونچھیں گھٹانا. یہ تو انبیاء کی فطرت ہے, انبیاء کا طریقہ ہے. اور انبیاء کی جو فطرت ہوتی ہے وہ انسانوں کی اصل نیچر وہی ہوتی ہے.
یہاں نبی نے بتا دیا کہ داڑھی کاٹنا یہ نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے مرد کے لیے. اور قرآن ہی میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان اپنے چیلوں کو حکم دے گا. شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ یہ تیری بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل کر دیں گے. اب کہاں گیا قرآن پروفیسر صاحب کا؟ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان کی تخلیق کا معنی نیچر، فطرت، اس کو میں کیا کروا دوں گا؟ چینج. مرد وہ کام کرے گا جو عورت کرتی ہے، عورت وہ کام کرے گی جو، یہی تو نیچر کی تبدیلی ہے. تمام انبیاء نے داڑھی رکھی. میرا مقصد کسی بغیر داڑھی والے کا مذاق اڑانا نہیں ہے. گناہ سب میں ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. کسی میں ظاہری گناہ ہوتا ہے، کسی میں اندر ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی گناہ ہو جو داڑھی کاٹنے سے بڑھ کر ہو. مقصد کسی کی توہین نہیں ہے، لیکن بھائی ہماری بدعملی سے شریعت تبدیل نہیں ہوگی. میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے، میں اللہ کے سامنے گر گڑاؤں، میں یہ نہ کروں کہ یہ ہے ہی نہیں اسلام میں. اگر مولوی صاحب کوئی گناہ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں. اگر ان کا گناہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی بتائیں کہ بھائی تم دعا کرو اللہ مجھے اس کی چھوڑنے کی توفیق دے. لیکن اگر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اسلام میں یہ گناہ ہی نہیں ہے، یہ پھر یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا، یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا. تو انبیاء کی فطرت ہے داڑھی بڑھانا، انبیاء کی فطرت ہے. اور انبیاء کی فطرت انسانوں کی جو فطرت ہے وہ ہوتی ہے، اس سے ہمیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے دعا مانگے، ہمت کرے، لیکن بھائی چینج کرنے کی کوشش نہ کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کو سمجھنا اگر بہت زیادہ مشکل ہوتا تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو دین نازل کیا ہے، یا اللہ نے اپنے بندوں کو جو پیپر دیا ہے وہ اتنا اللہ نے کنفیوز کر دیا کہ بندوں کو یہی نہیں پتا کہ اس میں پیپر کون سا ہے اور تیاری ہم نے کس پرچے کی کر دی. یہودیوں کے پاس پیپر الگ ہے، وہ کہتے ہیں یہ والا پیپر ہے جس کو حل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. وہ کیا پیپر ہے؟ وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباہ، یہودی بنو، حضرت موسیٰ پر ایمان لاؤ، عیسیٰ کا انکار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرو، اور ہماری جو شریعت ہے اس کو فالو کرو. یہ کس کا پیپر ہے؟ بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو میرے ساتھ. یہودی کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، کل بھی کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہتے تھے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ تو تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے. دوسرا پیپر کون سا ہے؟ عیسائیوں کا. کہتے ہیں یہ والا پیپر ہے، اس کو حل کرو. اس کی بنیادی کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو، معاذ اللہ. پھر ان میں کچھ فرقے ہیں، کچھ کہتے ہیں حضرت مریم معاذ اللہ نقل کفر اللہ کی زوجہ ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ تو ان کا آپس، لیکن بیس یہی ہے کہ ان کو ماننا پڑے گا بیٹا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرو؟ انکار. اب ایک آدمی بالغ ہوتا ہے، جنت جہنم کے بارے میں سنتا ہے، کامیاب ہونے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک پیپر یہودیوں کا اس کے پاس ایگزامینیشن ہال میں تو آ گیا نا، وہ بلوغت کی دہلیز پہ جب قدم رکھا تو ایگزامینیشن ہال میں انٹری ہو گئی. اب اس کی ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، ایک ایک چیز کے نمبر مل رہے ہیں اور ایک ایک عمل کے نمبر کٹ بھی رہے ہیں. دیکھو جب تک بچہ ہے نا جو مرضی کرتا رہے. بچہ جب 7 سال سے کم عمر کا ہوتا ہے تو نہ اسے نیکی کا ثواب ملتا ہے نہ گناہ کا عذاب. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ ابھی بچہ ہے، وہ نیکی جو کر رہا ہے وہ بھی ویسے ہی کر رہا ہے، شعور تھوڑی ہے. 7 سال کے بعد نیکی کا ثواب ملنا شروع، لیکن گناہ پر عذاب نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کی رحمت
اللہ کے غصے پر غالب. یہ فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں بیان کیا ہے کہ جب بچہ جب سبی ممیز بن گیا, اس میں شعور آ گیا, 7 سال میں تھوڑا شعور آتا ہے, تو اب اللہ کیا کہتے ہیں, اس کی نیکیاں لکھنا شروع کرو, کیونکہ نیکی جو کر رہا ہے اختیار سے کر رہا ہے, سوچ سمجھ کے کر رہا ہے. لکھ لو, نماز پڑھے گا لکھی جائے گی نماز, روزہ رکھے گا ثواب ملے گا. ہاں اتنے چھوٹے بچے کو روزے ووزے زیادہ رکھوائیں نہیں, سچ بولے گا ثواب ملے گا. لیکن اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اصول تو یہ ہے کہ گناہ بھی لکھا جائے جب, لیکن ابھی بچہ ہے, گناہ کے معاملے میں اس کو کیا سمجھا جائے گا, بچہ, نہیں لکھو. نیکی کرے گا لکھی جائے گی, گناہ کرے گا نہیں لکھا جائے گا. بلوغت تک جب بالغ ہو گیا, اب ایگزامینیشن ہال میں پورا داخل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی ایک پاؤں باہر تھا اور ایک پاؤں اندر تھا, اب آ گیا پورا. اب ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ایک جملہ زبان سے نکلا ہوا جملہ کیا, کلمہ اور لفظ نوٹ کیا جا رہا ہے, ایک ایک لفظ اس کا نوٹ کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ ہے جو لکھ رہا ہے, کیا دیکھتا ہے, کیا سنتا ہے, کیا سوچتا ہے, ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. اور اس پہ نمبر بڑھ بھی رہے ہیں, اور نمبر جیسے بینک کا اسٹیٹمنٹ نکالتے ہیں نا, ڈیبٹ اور کریڈٹ, اتنے آئے اور اتنے گئے, آخر میں بیلنس اتنا بچ گیا. مائنس میں جا رہے ہو پلس میں جا رہے ہو, آپ کو سب پتہ چلتا ہے. بینک والے مائنس میں تو جانے نہیں دیتے آپ کو, لیکن اللہ کے ہاں مائنس میں بھی چلتا ہے حساب, ایک ایک چیز. اب ظاہر ہے جب ایگزامینیشن ہال میں آپ نے قدم رکھ لیا, اب آپ کو پتا ہے کچھ چیزوں پہ نمبر بڑھیں گے, کچھ چیزوں پہ نمبر گھٹیں گے. بھئی یہ پیپر ہے, یہ والا سوال اتنے نمبر, ٹھیک ہے, اور اس کا غلط جواب دیا, تو عام امتحانوں میں نمبر کٹتے نہیں ہیں, لیکن اللہ کا جو پرچہ ہے نا اس میں جیسے نمبر بڑھتے ہیں ایسے نمبر کٹتے بھی ہیں. یہ والی چیزوں کو چھیڑ دیا تو نمبر کٹنا شروع ہو جائیں گے. یہ خواہشات ہیں, ان میں پڑ گئے تو نمبر کٹنا شروع. غیبت کر لی آپ نے, تو آپ نے جتنی نیکیاں دی تھیں, جو کمائے تھے نا آپ نے نمبر, تو آپ لوگ کو سمجھانا, یعنی میرے لیے سمجھانا بڑا مشکل, اس لیے کہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے سمجھانے کی. میں بعض دفعہ کہتا ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی سامنے بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار لوگ, یہ تقیہ کلام بن گیا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں اس تقیہ کلام کو بالکل ختم نہیں کر سکتا, تو ایسے طریقے سے کروں کہ آپ کی انسلٹ بھی نہ ہو اور تقیہ کا تقیہ بھی رہے. تھوڑا سا تقیہ تو ہونا چاہیے نا, ٹیک کس پہ لگائیں گے, تو میں سمجھا نہیں پا رہا شاید آپ. تو نمبر پیپر میں بڑھتے بھی ہیں. اب آپ نے غیبت کر لی, تو حدیث میں کیا آتا ہے, یہ نیکیاں آپ نے دوسرے کو دے دی. تو اللہ نے جو ایگزامینیشن ہال رکھا ہے نا, اس میں بعض دفعہ آپ کی نیکیاں اڑ اڑ کے دوسرے کی جیب میں بھی جا رہی ہوتی ہیں. آپ کے نمبر اڑ اڑ کے کہاں جا رہے ہیں, دوسرے کی جیبوں. وہ حیران ہو گئے, یہ والا پیپر تو, یہ والا سوال تو میں نے کیا ہی نہیں, اس کے مجھے 100 نمبر کہاں سے مل گئے. پتا چلے گا اصل میں اس نے تمہارا حق مارا تھا دنیا میں, جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے نمبر کاٹ کے تمہیں دے دی. یہ وہاں سے اڑ کے آئے ہیں تمہارے پاس. تبھی تو ایک بزرگ کو کسی نے بتایا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے, تو وہ کھجوروں کا تھیلا لے گئے اس کے پاس, اس کو ہدیہ دیا. پہلے زمانے میں بزرگ ہوتے تھے, آج بھی بزرگ ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگ دین یوٹیوب پہ بیٹھ کے دین کا ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں بزرگ نہ پہلے تھے نہ اب ہیں. زبان سے کہتے ہیں کہ میں سب کو مانتا ہوں, طرز بیان ایسا ہوتا ہے کہ سب غلط ہیں, میں صحیح ہوں. میں نے ایک پروفیسر صاحب کے بارے میں بیان کیا تھا کہ یہ دنیا میں کسی کو نہیں مانتے. اس پہ کسی نے نیچے لکھا کہ مفتی صاحب نے جھوٹا الزام لگایا ہے, یہ تو بار بار کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں سب کو. یاد رکھو, ایک آدمی ایسی رائے پیش کرتا ہے جو پوری امت سے ہٹ کر ہو, اس کا مطلب پوری امت کو اس نے بزبان حال غلط کہہ دیا کہ نہیں کہہ دیا. زبان سے وہ 100 دفعہ کہے کہ میں سب کو مانتا ہوں, غلط کہہ رہا ہے وہ. یہ سیاست ہے, یہ منافقت ہے. بلکہ
سیاست سے اوپر کا درجہ ہے منافقت جو ہے نا، یہ منافقت ہے کہ آپ کی جو اسپیچز ہیں، آپ کی جو دعوے ہیں، اس سے جو سمجھ میں آتا ہے، جب ہم آپ کی تقریر سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ دنیا میں سب کیا تھے؟ غلط تھے۔ اب آپ نے جب حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا تو آپ نے سارے فقہا، سارے مفسرین کو غلط قرار دے دیا، اور وہ بھی کسی فروعی مسئلے میں نہیں، عقائد میں۔ اب آپ کہیں میں سب کو مانتا ہوں، وہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو یہ کہنے کی کہ میں سب کو مانتا ہوں؟ کیا ضرورت ہے اس تکلف کی آپ کو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو چاہنے والے ہیں یا اس کے فالوورز ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو مانتے ہیں۔ اسکول میں میرے کلاس فیلو تھا قادیانی، اس سے میری گپ شپ تھی، میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ کو مانتا ہوں، امام شافعی کو مانتا ہوں، امام مالک کو مانتا ہوں، امام احمد بن حنبل کو مانتا ہوں، بخاری کو مانتا ہوں، مسلم کو مانتا ہوں، ساری چیزیں مانتا ہوں، پتہ نہیں تم مولوی لوگ ہمیں کیوں نہیں مانتے؟ ہم پہ طنز کرتا تھا، مجھ پہ کرتا تھا، ہمیں کافر کہتے ہو اور ہمیں کہتے ہو۔ میں نے کہا تم کسی کو نہیں مانتے، تم کسی کو نہیں، کیونکہ جن بزرگوں کے تم نام لے رہے ہو، جن فقہا اور محدثین کے، یہ سب ختم نبوت کے قائل تھے، یہ سب مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اور وہ قادیانی اپنے آپ کو حنفی بھی کہتا تھا، میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، کہتا ہم سارے فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، وہ خود کہتا تھا۔ میں نے کہا آپ فالو نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو مذہب ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور کوئی شخص تحقیق کے لیے چلا گیا کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا، اس تحقیق کے لیے جانے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میں آخری نبی اور قرآن میں آ گیا، اس کا مطلب اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند، اب اس کی تحقیق کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ کا تحقیق کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کو ختم نبوت کے مسئلے پر شبہ موجود ہے۔ تو یہ قادیانی بھی کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ اور آپ قادیانیوں سے پوچھیں، بر صغیر کے قادیانی آپ کو کہیں گے ہم فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں سب سے زیادہ ہاتھ فقہ حنفی کے علماء کا ہے، علماء حنفیہ کا۔ علماء نہیں مانتے کہ یہ حنفی ہیں، اس لیے کہ مسلم ہی نہیں ہے، حنفی کہاں سے ہو گئے؟ یہ تو پہلے اسلام آئے گا تو پھر باقی بات نہ بنتا ہے نا، حنفی شافعی تو یہ جیسے قادیانی کہتے ہیں نا کہ ہم سب کو مانتے ہیں اور سارے بزرگ تھے اور سارے وہ تھے، ان کا ماننا، ان کا یہ دعویٰ جھوٹ ہے، منافقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ مانتے تو آپ بنیادی عقائد میں ساری امت ایک طرف اور آپ ایک طرف، اس کا مطلب آپ نہیں مانتے، آپ مانتے ہوتے تو آپ یہ باتیں تھوڑی کرتے۔ تو یہ سیاست ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے زبان سے کہتے ہیں کہ ہم سب کو مانتے ہیں، مگر وہ جس قسم کے مسائل پیش کر رہے ہیں، جس طرح علماء پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس لیے جب بھی بزرگ کا تذکرہ آتا ہے نا کسی، تو خدا کے لیے کسی ایسے مسلک کو فالو نہ کرو جس میں بزرگ شارٹ ہوں، آئی بات سمجھ لیں، بزرگ ہی نہ ہو، اتنے بزرگوں پہ کیچڑ اچھالا گیا ہو کہ وہ فلانے نے یہ لکھا تھا تو وہ بھی کافر، فلانے نے یہ لکھا، تو بزرگ ہی نہ بچے کوئی ہمارے پاس اسلامی تاریخ میں، اور ہیں ایسے لوگ۔ آپ کس تو اس لیے یعنی بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں پہلے بھی بزرگوں کا سلسلہ ہمیشہ سے رہا تھا اور اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ والے لوگ ہمیشہ رہیں گے، جن کا علم بھی ہوگا، ضروری نہیں کہ وہ یوٹیوب پہ ہوں۔ اب جو لوگ نیٹ دیکھتے ہیں نا وہ یوٹیوب کو کل سمجھنے لگے ہیں، تو اس سے باہر نکلو، بہت بڑی دنیا آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ مدارس میں جائیں آپ، مدارس میں اچھا بعض لوگوں نے مولویوں کا ایک معیار بنایا جو مسجد کا امام ہے وہی ہے۔ مسجدوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں بھائی، مسجدوں میں جو امام کی سلیکشن ہے وہ علماء کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ پبلک کی طرف سے ہوتی ہے، یا تو ہو نا مدارس کی طرف سے تشکیل ہوتی ہو، پھر مدارس میں اہتمام ہوگا بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، اس کو وہاں بھیجا جائے۔ ہمارے ہاں
جو مساجد میں ائمہ کی سلیکشن کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم غلط ہے. وہ سسٹم یہ ہے کہ چند لوگ بیٹھ کے خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو امام بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. تو ظاہر ہے وہ تو عوام میں اگر وہ ایریا ایسا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا ہے سمجھدار لوگوں کا ہے تو امام سمجھدار آ جاتا ہے. اور اگر وہ ایریا ایسا ہے کہ وہ بیچارے وہاں جاہل لوگ زیادہ رہتے ہیں تو ان کو پڑھا لکھا امام جاہل لگتا ہے پھر دیکھنے میں. وہ میں نے بتایا تھا نا ایک پاگل والا قصہ. بھائی جہاں سب پاگل ہوں ان میں اگر کوئی ایک عقل مند آ جائے تو ان پاگلوں کو جو ایک عقل مند ہے وہ پاگل لگے گا نہیں لگے گا؟ بول دیا کریں نا اس میں کیا کیا. وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا ایک بادشاہ اور وزیر کا قصہ. موضوع لمبا ہے اور آج وقت جو ہے نا جلدی سے سمیٹنی ہے بحث. بھائی ایک جگہ بارش ہونے والی تھی. وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ کہیں خواب واب آیا ہے کہ بارش ہوگی جو بھی اس کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بارش ہونے والی ہے ایسی بارش ہے یا تو سائنسدانوں نے بتایا ہوگا واللہ عالم. جو بھی بارش کا پانی پیے گا اور اتنی بارش ہوگی کہ تالاب بھر جائیں گے دریا میں شامل ہر ایک کو پینا پڑے گا اس کا پانی یعنی بچ نہیں سکتا. تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کیا کریں. وزیر نے کہا کہ ہم اپنے لیے الگ تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں. یہ والا پانی جو صاف ہے بارش ہونے سے پہلے اپنے لیے تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ سا اسٹور کر لیتے ہیں. ہم موت تک ہمارے کام آئے وہ ہم وہ پیتے رہیں گے پبلک کو پینے دو. اچھا یہ جتنی پاگل ہو گئی ان پر حکومت کرنا اتنا ہی آسان. حکمرانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پبلک میں شعور نہ آ جائے کہیں. جس دن ہماری عوام میں شعور آ گیا تو سب سے پہلے سیاستدانوں کا کچا چٹا گول ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ چاہتے ہیں ان میں شعور نہیں آنے دو. اور ہم نے بھی فیصلہ کیا ہوا کہ ہم نہیں آنے دیں گے. آپ کچھ بھی کر لو ہم ویسے کے ویسے ہی رہیں گے پاگل کے پاگل ہی. بھی ہم لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. تو خیر اب کیا ہوا بارش ہوئی ساری پبلک نے پانی پی لیا سارے پاگل ہو گئے. عقل مند پورے ملک میں 2 آدمی بچے ایک بادشاہ اور ایک بولو بھائی یہ 2 آدمی بچے تھے عقل مند. اب وہ تو سب پاگل تھے پاگلوں جیسی باتیں کرتے تھے. بادشاہ اور وزیر جب تقریر کرتے تو ان کو بادشاہ پاگل لگنے لگا اور وزیر ارے کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں ہے. بھائی پاگل کی عادت ہوتی ہے جو ہنسنے کی بات ہو اس پہ روتا ہے رونے کی بات پہ ہنستا ہے. تو بادشاہ کو کہتے تھے ہنسنے کی بات پہ ہنستے ہیں رونے کی بات پہ روتے ہیں. جی پاگل لوگ ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے الٹا. ٹھیک ہے پاگل تو ہر چیز کو الٹ لے کے چلے گا. تو اب انہوں نے پھر نعرے لگانا شروع کر دیے بادشاہ وزیر کو ہٹاؤ دوسرا حکمران لے کر آؤ. پبلک ہے نا جمہوریت جیسا ہے ہمیں ویسے ہی بندہ ہونا چاہیے اوپر ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے. اب جناب وہ کیا ہوا نتیجہ کیا نکلا کہ بادشاہ وزیر سے کہا یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے یہ تو اپنے جیسا کسی کو لا رہے ہیں ہم تو کک آؤٹ ہو جائیں گے. تو وزیر نے کہا اب ایک ہی حل ہے کہ ہم بھی وہ پانی پی لیتے ہیں. ہم بھی ان جیسے ہو جاتے ہیں انہی جیسی پاگلوں جیسی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے زندہ باد. وہی ہوا پیا پاگل ہوئے. آج تک چل رہی ہے ان کی حکومت. آج تک کون ہے میں نہیں بتاؤں گا چل رہی ہے مختلف شکلوں میں آج تک چل رہے ہیں. وہی تو مسجد کے جو امام کی جو سلیکشن ہوتی ہے نا جس قسم کے لوگ ہیں ان کو ویسا ہی امام پسند آتا ہے. تو وہ اگر سارے پاگل ہیں تو ان کو عقل مند امام پسند نہیں آئے. اب بعض لوگوں کی عادت ہے شور شرابی کے ہر وقت اسپیکر پکڑ کر بولتے رہو بس ہر وقت اسپیکر پکڑ کے وہ پورے محلے کو 24 گھنٹے پریشان رکھو. ان کو خاموش امام پسند بولو بھائی خاموش امام چپکے سے آئے نماز پڑھائے اور پتلی گلی سے نکل گئے چیخ چیخ کے دعائیں نہ کرائے ہو اور ممبر اور محراب پر صبح و شام پروگرام نہ کرے وہ. ٹھیک ہے نا. اور جتنی بھی کبھی وہ دعائیں ہو رہی ہیں مختلف چندہ دینے والوں کے لیے نام لے لے کے یا اللہ یہ پنکھا جن صاحب نے لگایا یہ نا اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے. تو پورا چینل چلتا ہے جیسے FM چینل چلتا ہے ایسے مسجدوں سے بھی. اور یہ ہر طبقے میں ہے میں کسی فرقے پہ تنقید نہیں کر رہا ہر طبقے میں.
تو بعض لوگ ہیں ان کو بولنے کا شوق ہے، ہر وقت اسپیکر ہاتھ میں لے کے بس پبلک. آپ کو پتہ ہے میں بہت نالائق آدمی ہوں، اپنی تعریفیں نہیں کر رہا، لیکن میں نے اس کا اہتمام کیا. جمعے کی نماز میں ہمارا باہر کا اسپیکر آن نہیں ہوتا نا، ایسے منع کیا ہوا ہے کہ باہر کا اسپیکر آن نہیں ہوگا. جس نے تقریر سننی ہے مسجد میں آئے. باہر والوں کو پریشان کیوں کرو بھائی؟ جو نہیں سننا چاہتا ہم زبردستی اس کے کان میں کیوں ٹھوسیں؟ اپنی بات کیوں ٹھوسیں اس کی؟ بعض لوگوں کا نظریہ اچھی بات ہے کان میں پہنچنی چاہیے، اچھی بات کان میں ٹھوسنی نہیں چاہیے، پہنچانی ضرور چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھوسنی نہیں چاہیے. ہاں محلے والوں کہیں امام صاحب باہر کا اسپیکر آن کریں، ہم سنتے ہیں، کوئی ایک اچھی بڑی تعداد آئے تو پھر اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. ورنہ وہ اصل کیا ہے بھائی، جتنے لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، دیکھو پولیس اور عام آدمی میں فرق ہوتا ہے. پولیس والا نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ہم پولیس اپنی بات ڈنڈے کے زور پہ سناتی ہے، حکومت بھی سناتی ہے. تو یہ حکومت پہ یہ چیزیں جچتی ہیں کہ جو نہیں بھی سننا چاہ رہا، یا عدالت بھی سناتی ہے، سرکولر بھیج دیتی ہے، نوٹس لگا دیتی ہے، پہنچ جاؤ، اخبار میں اشتہار دے دیتی ہے، لازمی نہیں ہوا تو پھر آپ کے خلاف فیصلہ کر دیتی ہے. تو ہمیں پہلے اپنی پوزیشن دیکھنی چاہیے کہ ہم پولیس میں ہیں یا مسجد میں امام ہیں. ٹھیک ہے نا، زبردستی نہ ٹھوسیں اپنی بات. تو اب جیسے پبلک ہوتی ہے، ہمارے ملک میں ناخواندگی کی شرح خواندگی سے زیادہ ہے. ان پڑھ لوگ پڑھے لکھوں سے زیادہ ہیں. تو ان پڑھ لوگ امام کو سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے جیسا امام ہوتا ہے، کچھ صورتیں کچھ چیزیں یاد کی بھی ہوتی ہیں، پھر وہ لچھے دار تقریریں کرتا ہے، پھر لوگ واہ واہ کرتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ بدکتے ہیں. تو ان کا امیج مولویوں کے بارے میں خراب ہو جاتا ہے. اور اکثریت چونکہ ان پڑھ لوگوں کی ہے، تو اکثریت مسجد میں ائمہ بھی بیچارے ہمارے جیسے نالائق ہی ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں کو میں ان پڑھ نہیں کہہ رہا، لیکن میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا تو نہیں کہہ سکتا نا. تو اکثریت ایسے ہی ہے. اس سے کیا مولویوں کا امیج خراب ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. تو بھائی امام کی سلیکشن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، جب آپ مسجد بنائیں تو بڑے بڑے دینی اداروں سے رابطہ کریں، رابطہ کر کے اپنی چند شرائط لکھیں آپ کہ ہمیں امام چاہیے اس قسم کا ہو. اپنا مشورہ ضرور لکھیں تاکہ آپ اپنے محلے کو زیادہ سمجھتے ہیں. ابے کیوں نہیں آ رہی سمجھ بات؟ امام چاہیے ہمیں جس میں موٹی موٹی یہ صفات لازمی ہوں، موٹی موٹی یہ، ایسا نہیں کہ بالکل ایسے جیسے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل اتنا سیدھا امام ہو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ جو امام کو سلیکٹ کرتے ہیں نا، اس میں اتنی پنچایتیں لگا دیتے ہیں، خوبصورت بھی ہو، اور کیا کرنا ہے بھائی، چلو یہ لگا دو بہت زیادہ بدصورت نہ ہو، یہ سمجھ میں آتا ہے. ایسا نہ امام صاحب کو دیکھ کے مقتدی کم ہونا شروع ہو جائیں، اتنے بھیانک ہوں کہ ڈر جائیں، بھاگ جائیں لوگ. خوبصورت بھی ہو اور یہ عمر ہو اس کی، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری شرطیں لوگ لگا دیتے. آواز بھی اچھی ہو، تلاوت کرے تو ایسے حرم کے امام کی یاد تازہ ہو جائے. تو بھائی تھوڑا سا معیار اپنا ہلکا رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال سلیکشن کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے بڑے مدارس ہیں، بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید، آپ کسی اور مسلک کے ہیں تو چلو اسی مسلک کے ادارے سے رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن کسی بڑے انسٹیٹیوٹ سے رابطہ کریں، آپ ان سے کہیں کہ ہمیں امام چاہیے جس میں موٹی موٹی یہ 4-5 شرطیں ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے محلے کی ریکوائرمنٹ ہے یہ. آپ اس میں جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں. تو مدرسے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو افراد ہیں کس میں کتنا پانی ہے، کس میں کتنی صلاحیت ہے. پبلک کو نہیں پتا ہوتا، مدرسے والوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو ہم اس کو وہاں کیوں بھیج دیں، اس کو تو ہم مصیبت سے برداشت کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بھائی؟ سیاست میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ڈاکٹروں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، فراڈی بھی ہیں 1 نمبر بھی، حکیموں میں بھی 2 نمبر بھی 1 نمبر بھی. کیا خیال ہے؟ اور تاجروں میں 2 نمبر بھی 1 نمبر بھی. تو مولویوں میں نہیں ہوں گے کیا؟ مولویوں میں بھی ہوں گے. تو وہ 2 نمبر مولوی مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں. تو مدرسوں والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر. اب آپ کے 2 نمبر نکالا کیوں نہیں؟ کسی ادارے سے کسی کو نکالنا، بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ہر جگہ ہر چیز ایسے نہیں ہوتی جیسے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں
جب ادارے کو آپ اپلیکیشن دیں گے تو وہ پھر آپ کو صحیح بندہ منتخب کر کے دیں گے. پھر جب وہ آپ کو دیں تو آپ کو کوئی شکایت ہو تو اسی ادارے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ, ورنہ امام میں اور کمیٹی میں ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. امام کو یہ ہوتا ہے میں عالم ہوں, یہ عامی لوگ مجھے دبانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں, اور عوام کمیٹی کو یہ ہوتا ہے کہ ہم عامی ہیں مگر امام پر منتظم کون ہے, ہم ہیں, یہ تھوڑی ہیں, تنخواہ ان کو ہم دے رہے ہیں, تو یہ علاقے کے چودھری بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں. تو پہلے دن سے کشتی شروع, پہلے دن سے امام کو اپنی سیٹ خطرے میں نظر آتی ہے. لہذا امام پبلک میں جو اچھے اچھے طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلقات بڑھانا شروع کہ یار یہاں محلے میں اپنے قدم جماؤ. اور ویسے بھی اس لیے بیچارہ مجبور ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ میری ابھی تو تنخواہ شروع ہوئی ہے, کچھ دال روٹی گھر میں آنا شروع ہوئی ہے, مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں تو بے روزگاری میں سڑکیں ناپتا پھروں گا. وہ بیچارہ مجبور بھی ہوتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ اس لیے بھی عوام سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں علاقے میں مضبوط ہو جاؤں تاکہ میرے گھر کا کچھ سالن روٹی, اس کو بیچارے کو نہ گورنمنٹ میں کوئی جاب ہے, وہ مسجد میں تھوڑی سی تنخواہ پہ آیا ہوتا ہے بیچارہ, اس سے تھوڑی سی اس کو سانس لی ہوتی. مدرسوں میں تو تنخواہیں کم دی جا رہی ہیں, مسجدوں میں بھی کم تنخواہیں, تھوڑی سی اس کو سانس آنا شروع ہوتا ہے یار کچھ. اب اس کو بیچارے کو ڈر لگتا ہے کہ میں نکل گیا تو کیا ہوگا. ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنے امام کی شکایت کرنے لگے, یار وہ امام صاحب نے اتنے تعلقات بڑھا لیے, ہمیں لگ رہا ہے ہماری انتظامیہ کا تختہ الٹنے والا ہے. انتظامیہ کا تختہ الٹنے والا. مجھے کہنے لگے, ان کا خیال تھا کہ میں ان کو بولوں گا امام غلط کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو امام غلط تو کر رہے ہیں, نہیں الٹنا چاہیے تختہ, لیکن حالات دیکھو بیچارے کے. اس کو یہ ڈر ہے کہ آپ نے اس کو نکال دیا اور نہ کوئی پینشن ملتی ہے, نہ ریٹائرمنٹ پہ کوئی 4-5 لاکھ روپے ملتے ہیں امام کو, اور انتظامیہ جب چاہے 2 منٹ کے اندر اس کو نکال, کوئی الاؤنس نہیں, کچھ بھی نہیں, تو وہ کہاں جائے گا. میں نے کہا اس کی جگہ آپ ہوتے تو کیا آپ میں اتنا توکل ہوتا. ہر ایک میں ایک جیسا توکل نہیں ہوتا. تو کم علماء ہوتے ہیں جن میں بہت اعلیٰ درجے کا توکل ہوتا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ چیز بھی سوچنی چاہیے, مجبوری بھی سوچنی چاہیے اس کی. وہ 10-15 سال سے آپ کے یہاں امامت کر رہا ہے, اب اگر آپ نے اس کو نکال دیا وہ تو بیچارہ کہیں کا بھی نہیں رہا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پہ سوچنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بہت اہم ٹاپک شروع کیا تھا میں نے. میں مثال دے رہا تھا, میں مثال دے رہا تھا کہ یہ جو بزرگ ہے نا, بزرگ, اس کا اسلام میں کانسیپٹ ہے. بزرگ بھی ہوتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں تھے بھی, آج بھی ہیں, اور قیامت تک رہیں گے. تو ایسے لوگوں کی کتابوں سے چیزیں نکال کے, بزرگوں کی کتابوں سے چیزیں نکال کے ان کو بزرگوں کی فہرست سے خارج کرتے چلے جائیں گے تو اسلامی تاریخ میں بزرگ نام کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. تو یاد رکھو, بڑوں کی, بزرگوں کی غلطیوں کی تعویل کرنا سیکھیں. اگر کسی کا اچھا ہونا ثابت ہو جائے, اگر اس کی کتاب میں کوئی غلط چیز ہے تو اس کا ایسا مطلب تلاش کریں کہ اس سے اس بزرگ پہ کیچڑ جو اچھالا جا رہا ہے اور جو تہمت لگائی جا رہی ہے اس کی نفی ہو جائے. ہم جب کسی بزرگ کی کوئی بات سنتے ہیں, اس میں ہم تعویل کرتے ہیں, تو لوگ تانا دیتے ہیں. تانا یہ دیتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ کسی کی کوئی بات غلط نظر آئے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جائے کہ یہ غلط ہے, یہ ہے حق. اور جہاں چونکہ بزرگوں کی بات آ گئی, اب ان کی غلطی کو صحیح کر کے یا تعویل کر کے درست کیا جا رہا ہے. یہ تو اسلام نہیں ہے, یہ تو قرآن نہیں ہے. تو یہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا, یہ دعویٰ صورتاً بہت اچھا ہے دیکھنے میں, حقیقت میں اس کے اندر جان نہیں ہے, یہ غلط ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو, ان بعض الظن اثم, بسا اوقات بدگمانی گناہ بن جاتی ہے, غلط ہوتی ہے. ایسا ہوتا نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہوتے ہو. اب اس آیت کا مطلب سمجھو آپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض, دیکھو بدگمانی وہاں ہوگی نا جہاں بدگمانی کا کوئی موقع ہوگا بھی. خوب اچھی طرح سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بدگمانی وہاں ہوگی نا جہاں بدگمانی کا کوئی موقع ہوگا. جہاں بدگمانی کا کوئی سرے سے موقع ہی نہیں ہے تو وہاں تو بدگمانی سے بچنے کا حکم بھی شریعت ہمیں نہیں دے رہی.
یہ آیت ہمیں جو کہہ رہی ہے کہ بدگمانی سے بچو، کیا مطلب؟ ایسے موقع پہ بدگمانی سے بچو جس موقع پر بدگمانی کا امکان ہو۔ کیا بتاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ اب دیکھو، کسی عالم نے بالکل نپی تلی ٹھیک ٹھیک بات کی یا اپنی کتاب میں لکھی جو بالکل قرآن و حدیث سے میچ کر رہی ہے، تو یہاں بدگمانی کا موقع ہوگا اس عالم کے خلاف؟ ہے بھائی، موقع کہاں ہوگا؟ ایسی بات کی جو قرآن و حدیث کے آپ کو خلاف لگ رہی ہے۔ یہاں یہ آیت ہے کہہ رہی ہے بدگمانی سے بچو۔ آپ کہیں گے بھائی اس کے بارے میں تو نہیں، آیت تو عموم ہے نا، جہاں بھی بدگمانی کا موقع ہو اللہ کہہ رہے ہیں بچو۔ آیت میں عموم ہے، لیکن اس کا اولین مصداق علماء اور بزرگان دین ہیں۔ یعنی جب ہمیں ایک عام مسلمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی بات کے دو مطلب نکلتے ہوں، بظاہر غلط مطلب نکل رہا ہو تو بھی بدگمانی نہ کرو، کوشش کرو سیدھا مطلب نکالنے کی۔ تو جب ایک عامی آدمی کے بارے میں یہ حکم ہے تو علماء اور بزرگان دین کے بارے میں تو اور زیادہ تاکید سے یہ حکم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے ایسے علماء جن کی ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزر گئی، ساری زندگی تہجد کے ناغے ہوئے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کو آج کل انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ انگلیاں ان پر اٹھائی جاتی ہیں ان کی کتابوں پر۔ ان کی پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزری، ان کی پوری زندگی عبادت میں گزری۔ یقین نہ آئے تو ان کے شاگردوں کو جا کے دیکھ لو، ان کے خلفاء کو، اتنی تواضع، اتنی سنت پہ حرص آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی الا ماشاءاللہ، جتنی آپ کو ان کے خلفاء میں آج بھی نظر آئے گی آپ کو۔ تو ساری 2.5 گھنٹے سوتے تھے وہ، 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں، اور کہتے تھے چلتے پھرتے سونا سیکھو۔ اتنا کام اللہ نے ان سے لیا ہے۔ ایسے بزرگوں کی کتاب میں اگر کوئی چیز غلط نظر آئے گی آپ کو تو بھائی اگر اس کا کوئی اچھا معامل تلاش کر سکتے ہو تو اچھے معامل پر پھر دوست، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو شریعت بنا کے لے لو، شریعت تو وہی ہے جو قرآن و سنت نے بیان کر دیا، ہم اسی کو لیں گے، لیکن کیچڑ نہیں اچھالیں گے۔ ہم کہیں گے بھائی یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ والا کیوں نہیں لیا جائے؟ اب ایک صاحب نے مجھے کہا، میں تو ان فالتو باتوں کا جواب نہیں دیتا لیکن لوگ چپک جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا اشرف علی رسول اللہ، کوئی پتہ نہیں حکیم الامہ کی کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہے یا کسی واقعے میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اشرف علی رسول اللہ، معاذ اللہ، حضرت مولانا شلوی تھانوی کے بارے میں کہ اشرف علی رسول اللہ۔ مجھے کہا اس کا جواب دو۔ میں نے کہا اس کا جواب تو میں مطالعہ کر کے تسلی سے دیکھوں گا سیاق و سباق کیا ہے، لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے۔ آپ کیا یہ نہیں جانتے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے تھے؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے؟ جب مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے تھے، تو اگر ان کی کسی کتاب میں اشرف علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو خدا کی قسم اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، اس کا سیاق و سباق کچھ اور ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے، وہ میں دیکھ کے بتاؤں گا، لیکن یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے خلفاء میں کوئی بھی ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، نہ ان کے خلفاء، نہ خلفاء کے خلفاء، کوئی بھی نہیں مانتا۔ اگر ان کے خلفاء ان کو اللہ کا رسول مانتے، ان کے شاگرد، ان کے مرید اللہ کا رسول مانتے، پھر ہم بدگمان ہوتے، کیونکہ یہاں پھر اچھا معامل رہتا ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ پھر بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کی غلط باتوں کو ہم صحیح نہیں قرار دیں گے، کیونکہ تو اس کو تو سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے نا، انہیں تو ثابت کر دیا کہ یہی مطلب ہے ہمارا، کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں، ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ اب وہاں ہم اچھی تعویل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو اس سے مناظرے کر رہے ہیں، جبکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی وہ اپنے آپ کو خدا کی قسم اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ ختم نبوت کا عقیدہ بہشتی زیور میں لکھا ہے انہوں نے، اور وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ تو اب اگر کسی بزرگ کی کتاب میں آ گیا تو بھائی اس کو خود ہی، اگر مجھے جواب نہیں آتا تو آپ بھی جواب سوچو، میں بھی جواب سوچتا ہوں، جب تک جواب نہ آئے توقف کرو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے مجھے کوئی عبارت لا کے دی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو تھا۔
میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے تھے، یہ میں مانتا ہوں۔ اتنا شعور اس وقت کے مسلمانوں میں، اتنے شعور لیس ہو جائیں، شعور سے عاری ہو جائیں کہ نبی کی گستاخیاں شروع کر دیں؟ میں نے کہا ایسا نہیں۔ لہذا یہ جو آپ عبارت امام، وہ ہمارے ہی بندہ کوئی لا کے دکھا رہا تھا کہ میں یوٹیوب پہ ان کے خلاف ایک کلپ تیار کر کے ڈال دوں، امام احمد رضا نے یہ کہا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں ڈالوں گا، میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ وہ گستاخ نہیں تھے۔ اگر ان سے کوئی ایسی عبارت ہوئی ہے، یا تو قلم کی روانی میں کوئی جملہ نکل گیا ہے غلطی سے، یا ان کی نظر میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا، یا بعض دفعہ انسان بے احتیاطی میں نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی مضمون کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے لیے الفاظ کی سلیکشن صحیح طرح نہیں کر پاتا، تو اب آپ بندوقیں لے کے اس کے پیچھے پڑ جائیں، گستاخ رسول اور یہ فتوے لگانا شروع کر دیں۔ تو بھائی کسی کی بات کے دو مطلب نکلتے ہوں، اور خاص طور پہ بزرگوں کی باتوں کے، تو آپ کو ان کو صحیح محمل دینے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف کلپ تیار کر کر کے مارکیٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اسلامی تاریخ میں بزرگ ختم ہو جائیں گے، اور پھر تھوڑے دنوں میں توپوں کا رخ لوگ آپ کی طرف کر دیں گے، آپ کو بھی بزرگ نہیں مانیں گے، پھر کہیں گے یہ بھی ایسے ہی ہے۔ جیسے بے لگام اونٹ ہوتا ہے نا، جہاں مرضی چلا جائے، تو یہ امت بھی بے لگام ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر ایک اشکال ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب فلاں جو علماء ہیں وہ کوئی غلط بات کرے تو ان کی تو آپ تعویل کر لیتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ نہیں یہ مطلب ہے، اور جب وہ فلاں آدمی غلط بات کرتا ہے تو اس کی آپ تعویل نہیں کرتے، اس کہتے ہیں دیکھو یہ غلط ہے۔ تو یہ تو فرق ہو گیا نا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، نور ہیں، اور دو ٹوک لفظوں میں وہ کہتے ہیں۔ تو اب ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مفتی صاحب جب آپ سے پوچھا جائے کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز جائز ہے تو آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود، حاضر ناظر، عالم الغیب، جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا نبی کے پاس ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کے پاس ذاتی ہے اور نبی کے پاس عطائی، لیکن کل کائنات کا ما کان و ما یکون کا علم اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیا۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے۔ تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، حالانکہ ان کی اس غلط بات کی بھی تو آپ تعویل کر سکتے ہیں بھائی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نبی ہر جگہ موجود ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہو، کیا خیال ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں نبی کو ہر چیز کا علم تھا تو ہو سکتا ہے اس کا مطلب، ہر چیز کا مطلب ہی ان کے ہاں ڈکشنری میں کچھ اور ہے بھائی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کچھ مطلب ہو، یعنی شاید یہ مطلب ہو کہ یعنی ظاہری لحاظ سے بشر نہیں مانتے، حقیقت میں تو مانتے ہیں، یا بشر والی پوری صفات نہیں مانتے، کچھ بھی تعبیر کی جا سکتی ہے۔ تو آپ ادھر تو یہ تقریر نہیں کرتے، آپ ہیں بھائی، ادھر تو ڈائریکٹ کیا لگا دیتے ہیں؟ فتویٰ۔ یاد رکھو ادھر بھی ہم یہ تقریر کرتے ہیں مگر ایک شرط کے ساتھ، ہم یہ کہتے ہیں جو کسی تعویل کے لیے تیار ہو، ہم اس کی بات کا مطلب دوسرا بیان کریں اور وہ مان لے اس کو، ہم اس پہ بھی یہ فتویٰ نہیں لگاتے۔ لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس کا کوئی دوسرا مطلب نہ لینا، تو پھر اگر ہم اس کی بات کا دوسرا مطلب لیں گے تو مدعی سست اور گواہ چست والا حساب ہو جائے گا۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کسی تحریر میں اشرف علی رسول اللہ اگر آ گیا تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، کیونکہ ان کے سارے شاگرد، ان کی ساری کتابیں ختم نبوت کے عقیدے پر مہر لگا رہی ہیں کہ وہ مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اگر کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کہو کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں یہ مطلب تھا، تو قادیانی کہیں گے نہیں 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 ایسا نہیں ہے، اس کا یہی مطلب تھا کہ میں نبی ہوں۔ ہم تعویل اس کی کریں گے نا جو اپنی بات کی تعویل کے لیے تیار بھی تو ہو، جو تیار ہی نہیں ہے اس کی تعویل کون کرے گا بھائی؟ اسے سمجھائیں یار بھائی، یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟
جو آدمی اپنی بات کا خود یا اس کے شاگرد ہی تیار نہ بولے نہیں ہمارے پیر صاحب اپنے آپ کو جو اللہ کا رسول کہہ کے گئے ہیں وہ واقعی اللہ کے رسول ہی تھے, ہم نے خود بارہا سنا ہے اور انہوں نے کتابوں میں بھی لکھا ہے, اور یہ پھر ہم ان پیر صاحب کی تعویل نہیں کریں گے, کہیں گے بھائی یہ تو خود اپنے آپ کو جب کہہ رہے ہیں کہ مریدین بھی اس پر گواہ ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تھوڑی تعویل ہوگی, پھر تو مدعی سست اور گواہ چست والا حساب ہو جائے گا. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں کافر ہوں, میں مسلم نہیں ہوں, آپ کہہ رہے ہیں اصل میں ایکچولی منہ سے غلطی سے نکل رہا ہے اس کے, یہ مسلم ہے اور ایسا نہیں کافر, تو کسی کو کہہ رہا ہے بھائی میں ہوں کافر. آپ کہیں وہ کافر کا اصل میں عربی میں کفر کا ایک معنی ناشکری کا بھی آتا ہے, ایک معنی کفر کافر کسان کو بھی کہتے ہیں عربی میں, تو یہ کسان ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہ میں کسان ہوں نہ میں ناشکرا ہوں, میں باقاعدہ وہ والا کافر ہوں جو غیر مسلم ہوتا ہے. اب بھی اگر آپ بیٹھ کے تعویلیں کرو گے تو اس کا مطلب آپ نے اس سے پیسے کھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو تو حد الامکان ہمیں کوشش کرنی ہے. خلاصہ کیا نکلا, بزرگوں کی کتابوں میں کوئی چیز خلاف شریعت نظر آئے تو یا تو آپ کی نظر کا دھوکہ ہے, ہم نے تعویل کرنی ہے یہ, یا تو بھائی ہماری نظر کا دھوکہ ہے, وہ اتنے بڑے اللہ والے لوگ تھے وہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں, یا یہ کہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے, سیاق و سباق میں کچھ اور ہوگا, حقیقت کچھ اور اگر پھر بھی ہے تو بھائی ان کی ذاتی رائے تھی, ان کی ذاتی رائے تھی, صحیح یہ نہیں ہے. صحیح کیا ہے, وہی ہے جو جمہور کا مذہب ہے, جو قرآن و سنت جس کو بیان کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ چیز رکھ کے جب آپ یوٹیوب پہ بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو پہلی بات یہ کہ بزرگ ہیں, ٹھیک ہے نا, بزرگان دین کا سلسلہ تھا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا, الگ کسی فرقے سے اس کا تعلق تھا, وہ آیا اور حضرت کے بیانات سنے. ہمارے حضرت کے یہ فروعی اختلافی مسائل پر بیان ہوتے ہی نہیں تھے, صرف اصلاحی بیان چلتے تھے. ان کو ترک منکرات پہ, پردے پر, گانے بجانے, زنا, چوری, ان چیزوں پر. تو وہ آیا, اور میں نہیں کہہ رہے کہ اس مسلک کا تھا کیا تھا, خام خام مسلک پرستی کو ہوا ہوتی ہے اس. وہ آیا اور اس نے کہا میں فلاں فرقے سے میرا تعلق تھا, میں نے اپنی تمام چیزوں سے دستبردار ہو گیا ہوں اور میں آپ سے بیعت ہو رہا ہوں. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی وہ تو آپ نے جہاں سے ہجرت کی ہے ادھر آئے ہیں, تو ہمارے حضرت نے اس کے خلاف تو کبھی بیان کیا ہی نہیں, اس فرقے کے خلاف, تو آپ نے اپنا مسلک کیسے چینج کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے مسلک میں کوئی بزرگ نہیں دیکھا, میں نے اپنے مسلک میں کوئی بزرگ, آج پہلی دفعہ میں نے ایک نورانی چہرہ دیکھا, ایک بزرگ دیکھا, باوقار انداز سے بات کر رہے ہیں, اللہ کے خوف اور خشیت آنکھوں سے جھلک رہی ہے. تو میں نے پہلی مرتبہ بزرگ دیکھا اور مجھے روحانی سکون ملا. تو اس لیے بزرگوں کا سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے بھائی. حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے, ان پر بھی لوگوں نے توحید کے نام پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. انہوں نے یہ لکھا, انہوں نے یہ لکھا, چھوڑ دو, معاف کر دو امت کو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. موضوع میں نے کیا شروع کیا تھا, ایگزامینیشن ہال والا. تو ایگزامینیشن ہال میں جب وہ, یہ بزرگ کا قصہ آیا کہاں سے, وہیں سے بات چلاؤں گا نا آگے. ہاں وہ ایک بزرگ تھے, اس سے مجھے آیا کہ بزرگ کا لفظ اب شارٹ ہوتا جا رہا ہے مارکیٹ میں, کیونکہ جو بزرگ تاریخ میں تھے ان کی کتابوں سے چیزیں نکال کے ان پر طنز کیا جا رہا ہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ بزرگ ہی شارٹ ہو جائیں, تو وہ کہیں کہ ایک زمانے میں بزرگوں کے قصے ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, پہلے بھی تھے اب بھی ہوں گے. تو وہ بزرگ تھے, ان کے خلاف کسی نے غیبت کی. ایک یہ قصہ میں سناؤں گا, اس کو گچی پکڑ کے رہیں گے. ایک اور اہم بات آپ کو بتا دوں, دیکھو واقعہ سناؤں گا نا, اس سے جو میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گا. بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے بزرگ تھے, غالباً تابعین تبع تابعین میں تھے, اللہ والے تھے. وہ زمین پہ ننگے پاؤں چلتے تھے, کبھی بھی جوتے پہن کے نہیں چلتے. کیوں؟ وہ کہتے تھے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, زمین کو ہم نے بچھا دیا, کیسا خوبصورت بچھونا بنایا تمہارے لیے. وہ کہتے تھے جس اللہ نے اتنا خوبصورت بچھونا میرے لیے زمین پر بچھایا, میں اس پہ چپل لے کے نہیں چلوں گا. یہ واقعہ اگر آج کسی ینگسٹر کے پاس آ جائے, وہ اس پہ کلپ بنا کے ان پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دے گا, اور طنز کیا کرے گا, ہاں حضرت ابو بکر تو جوتے لے کے چلتے تھے, ہمارے نبی تو جوتے لے کے
چلتے تھے ان کو اللہ سے محبت نہیں تھی. بشر حافی کو زیادہ محبت ہو گئی جو زمین پہ ننگے پاؤں چل رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے بچھونا بنا دیا. یہ اسٹائل دیکھ رہے ہیں آپ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیا کریں یار. لیکن علماء ان کا ہمیشہ سے احترام کرتے آ رہے ہیں. کیا بھائی اتنے بڑے اللہ والے بزرگ تھے یار. اتنی اللہ کی محبت کا غلبہ ہو گیا کہ جس اللہ نے اپنی زمین کی تعریف کی کہ میں نے بستر وہ کہتے تھے ماں جب بستر لگاتی ہے اس پہ جوتے جا کے خراب کر دیتے ہو کیا اس کو ہے بھائی. تو اللہ نے اتنا خوبصورت بستر بنایا ہمارے لیے, میں کیسے چپل لے کے چلوں اس سے. تو علماء نے کیا کیا, ان کی اسی بات کو اپریشیٹ کیا. بھائی اللہ کی محبت اتنا غلبہ, اتنی محبت اللہ سے. تو یہ کیفیات ہوتی ہیں, یہ کسی کی بھی بن سکتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ کیفیت دین نہیں ہے اور وہ اس کو دین کہہ بھی نہیں رہے. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جو جوتے لے کے چل رہے ہیں وہ نالائق ہے. حضرت بشر ان کا نام ہی حافی, حافی کہتے ہیں بغیر چپل والا, ننگے پاؤں والے کو حافی کہتے ہیں. ان کا نام ہی پڑ گیا تھا بشر حافی, ننگے پاؤں والے بشر. لیکن وہ زمانہ تھا نیک لوگوں کا, لوگوں نے ان پہ طنز نہیں کیا. آ رہی ہے بات, لوگوں نے ان پہ طنز نہیں کیا. محبت کی, عقیدت کی, بھائی ٹھیک ہے ان کا ایک نظریہ ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے ساری زندگی, کہیں موت مدینہ سے باہر نہ ہو جائے. اگر آپ بزرگوں پہ طنز کرنے پر آ گئے تو امام مالک کے اس نظریے پر بھی آپ طنز کرو گے. پھر آپ بولو گے ہاں ابو بکر حضرت عمر تو چلے گئے تھے, شام چلے گئے, اور ہزاروں لاکھوں صحابہ دنیا میں چلے گئے, ان کو مدینہ میں مرنے کا شوق نہیں تھا, امام مالک کو زیادہ شوق تھا. او بھائی انہوں نے اللہ سے محبت کا اظہار کسی اور طریقے سے کیا, میدان جہاد میں جام شہادت نوش کی, اور انہوں نے اللہ کی محبت کا اظہار اس طریقے سے کر لیا کہ مدینہ سے محبت اتنی کہ میں مروں تو مدینہ میں مروں, مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے. تو محبت ہے, اس کا اسٹائل کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. ارے بھائی اظہار محبت کے کچھ بھی اسٹائل ہو سکتا ہے نا. تو آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو آپ بولو گے بھائی ان کا اسٹائل ہی یہ تھا اللہ سے محبت. سوچ بری ہوگی نیگیٹو تو آپ بولو گے ہاں ابو بکر نے تو کیا نہیں ہے, حضرت عمر نے تو کیا نہیں ہے. قرآن حدیث سے دکھاؤ کہ ننگے پاؤں چلنا چاہیے, مدینہ میں ننگے پاؤں چلنا چاہیے. اب آپ جو ہے نا ہمارے والے کی طرف چلے جائیں گے کہ وہ بھی سگے مدینہ ہیں اور مدینہ میں ننگے پاؤں چلتے ہیں. لوگ پھر ان کا مذاق اڑا کے ایک کلپ بناتے ہیں. تو تھوڑا سا ڈفرینٹ کیس ہے, کیس جو ہے نا تھوڑا سا ڈفرینٹ. اگر کوئی محبت میں مدینہ میں ننگا چل رہا ہے ننگے پاؤں, کوئی بات نہیں بھائی, اس کی شوق ہے چلنے دو اس کو, اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن پھر مدینہ کی محبت میں اور بھی کچھ کام ہیں وہ زیادہ ضروری. بشر حافی اگر ننگے پاؤں چلتے تھے اللہ کی محبت میں تو اور بھی اللہ کی محبت میں ضروری کام وہ کیا کرتے تھے جو اس سے زیادہ ضروری تھے. ایک آدمی ننگے پاؤں تو چل رہا ہے, میں ایک مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں, کوئی دنیا میں ایسا کرتا نہیں ہے. ایک آدمی مدینہ کی محبت میں ننگے پاؤں چل رہا ہے مگر کپڑے نہیں ہیں, کپڑے نہیں پہنے ہوئے. اب لوگ اس کو بولے بھائی تو ننگے بدن کیوں گھوم رہا ہے, یار وہ چھوڑو یار, میں یورپ سے آیا, میرا اسٹائل ہی ہے یہ. او بھائی تو پاؤں ننگے کی کہہ رہے یار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے قریب میں, اور وہ مدینہ کی مٹی ہے, کہیں میری چپلوں سے خراب نہ ہو جائے. یہ کچھ عجیب سی ہو جائے گی نا سچویشن, یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ کیس ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں بعض لوگ جاتے ہیں مدینہ میں, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض اگر مدینہ میں ننگے پاؤں چل رہے ہیں احترام میں تو وہ بھی ٹھیک ہے, ان کی محبت کا اظہار کا یہی طریقہ ہے, تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ایک آدمی ننگے پاؤں چل رہا ہے مدینہ میں اور باقی سارے کام جو بڑے بڑے اہم ہیں مدینہ کی محبت میں کرنے کے وہ اس کے خلاف جا رہا ہے, وہاں کے اماموں کو کافر کہہ رہا ہے, مدینہ کی مٹی سے محبت ہے, مدینہ کے امام سے نفرت ہے. بھائی مدینہ کی مٹی سے محبت, مدینہ والے کے مشن سے ذرا بھی محبت نہیں ہو, اماموں کو کافر کہہ رہا ہو, اور اتنا غلیظ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں بعض دفعہ. سب ایسے نہیں ہوتے, یاد رکھو, مدینہ میں ننگے پاؤں چلنے والے سارے جیسے نہیں ہوتے, ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہ لپیٹا کریں. لیکن یہ پھر عجیب سا کیس ہو جائے. جیسے ایک آدمی نے بدکاری کی, اللہ معاف فرمائے, لطیفہ عجیب سا ہے مگر یہ سمجھا پاؤں گا میں. بدکاری کی, حمل ٹھہر گیا, بچہ ہو گیا, ولادت ہو گئی, پکڑا گیا. کسی نے اس کو بولا بھائی تو یہ جو ہے نا ایسے کام نہ کرتا کہ حمل ٹھہر جاتا. تو اس نے کہا حمل روکنا مکروہ ہے. حمل روکنا کیا ہے؟ مکروہ ہے اسلام میں. کمبا جو کام تو کر رہا ہے وہ کون سا حلال ہے؟
زنا کیا, پکڑا گیا. پکڑا کیوں گیا؟ عورت کو حمل ہو گیا, وہ بچہ ہو گیا تو پکڑا گیا. بھائی بچہ کہاں سے؟ تیری تو شادی ہوئی نہیں, وہ فلاں کا ہے. اس کو جب لائے گئے, کسی دوست نے اس کو کان میں جا گیا, کمبخت جب تو نے یہ جرم کرنا ہی تھا تو حمل تو نہ ہونے دیتا. تو جواب کیا کہہ رہے اسلام میں؟ پریگنینسی روکنا مکروہ ہے. ایک طرف اتنا تقویٰ ہے کہ بھائی حمل روکنا کے مسائل معلوم ہیں. اب آپ مدینہ میں اگر مدینہ کی مٹی سے محبت کر رہے ہو میرے بھائی, تو مدینہ کے لوگوں سے بھی تو تھوڑی سی لک آنا چاہیے نا اس محبت کا. کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, میں ان کے ساتھ حج پہ گیا ہوں, اس قدر اہل مدینہ کی محبت کرتے ہیں, مکہ والوں کی بھی مدینہ والوں کی. میرے استاد کے ساتھ میں جب گیا تھا, انہوں نے کہا یہاں ان لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرو, بس جیسے تیسے ان کی. ہمارے بزرگ وہاں جا کے عربوں کی برائی نہیں کرنے دیتے, حالانکہ بعض دفعہ عربوں کا ایٹیٹیوڈ بہت سخت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار اگر یہاں کی برکتیں حاصل کرنی ہیں تو یہاں کے لوگوں سے غلط سلوک پہ بھی محبت کرو بس. اور اتنا صدقات و خیرات کرتے تھے مدینہ کے فقراء اور غریبوں پر, اتنا صدقہ. تو مدینہ سے محبت میں, مٹی سے محبت میں بھی ہے تو لوگوں سے محبت بھی ہے نا. اس کیا خیال؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو موضوع لے کے چلا تھا میں, وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں گا, آپ کی ذمہ داری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. تہجد کی نماز میں لمبی رکعتوں میں زیادہ ثواب ہے, چھوٹی رکعتوں میں زیادہ ثواب ہے؟ دونوں طرح سے یہ, جن کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ زیادہ لمبی رکعتیں پڑھیں تو رکعتیں کم ہوں گی, اور جن کو قرآن کم یاد ہے تو وہ رکعتیں زیادہ پڑھیں تاکہ رکوع اور سجدے زیادہ ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ تھا, یہ جو ہے بعض صحابہ کا مذہب یہ تھا کہ رکعتیں زیادہ پڑھنا سیکھو, سجدے زیادہ کرنے میں زیادہ ثواب. بعض سمجھے تو جا دونوں طرح سے پڑھ لیں اس تہجد کسی طریقے سے, جس طرح بھی ممکن ہو. ان چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں وہ ویسے نہیں چلیں. نماز تہجد کے لیے کسی کو زبردستی اٹھانا درست نہیں, درست نہیں ہے. زبردستی نہیں اٹھا سکتے نماز, بلکہ اس طرح سے تہجد پڑھنا کہ دوسرے کی آنکھ کھل جائے, یہ بھی جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو آپ کی زوجات کی آنکھ بھی نہیں کھلتی تھی, اتنا خیال کرتے. رات کو جب اٹھتے تھے تو اتنا آرام سے کہ آنکھ نہیں کھلے کسی. دوسرے کے آرام کا خیال کرنا جو ہے نا, اس کی بہت اہمیت ہے شریعت میں. اور عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہستہ سے اٹھ رہے ہیں کہ آپ کی زوجہ کی آنکھ بھی نہ کھلے, اور آپ مسجد کا اسپیکر لے کے بجانا شروع کر دیں ناکوں پہ, اور پوری جو ہے نا وہ پروگرام پورے اور پڑوسی کا بھیجا کھانا شروع کر دیں. یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خود عوام نے ہی ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر دیے. میں پنجاب میں ایک مسجد میں تھا تو اس کے قریب ایک مسجد سے اسپیکر سارا دن بجتا رہتا تھا, سارا دن اسپیکر بجتا رہتا تھا. کوئی نعت چل رہی ہے, کوئی ہم چل رہی ہے, تنگ آ گئے ہم لوگ. تو میں نے محلے والوں سے شکایت کی, بھائی اس کو بند کراؤ. پتا چلا یہ محلے ہی والوں ہی کا فرمائشی پروگرام چلتا ہے. محلے والے امام صاحب کے پاس پرچی بھیجتے ہیں کہ یہ والی نعت پڑھ کے سنائیں, تو پھر مولی پڑھ کے سنائیں. پھر دوسری پرچی آتی ہے یہ والی نظم سنائیں. تو پورے فرمائشی پروگرام چل رہے تھے, محلے والوں ہی نہیں. ہم نے محلے والے ہی ایسے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے محلے والے سیدھے ہو جائیں تو سہراب علی صاحب ہیں, ان کی زوجہ بیمار ہے, انہیں دعا کی درخواست کی.